اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدق اللہ العظیم اما بعد۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ بخاری شریف جلد اول کی حدیث ہے، باب نمبر 4 اور یہ حدیث نمبر 9 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون، جس سے باقی مسلمان سلامت رہیں، من لسانہ و یدیہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے۔ قرآن کی بات اور حدیث کی بات یہ گویا کہ ایک ہی طرح کی باتیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، چاہے وہ ظاہری وحی تھی یا خفی تھی، جو وحی نازل ہوئی وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ مسلمان کی شناخت یا اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہتے ہیں۔ اگر کسی نام نہاد مسلمان کی، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہتا تو خود کو مسلمان ہے، لیکن اس کی زبان جب چلتی ہے تو سامنے والا محفوظ نہیں رہتا، اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور اس کا جب ہاتھ چلتا ہے تو وہ بھی حکم کے خلاف چلتا ہے۔ تعلیم یا ایجوکیشن ماڈیفکیشن آف بیہیویئر کو کہتے ہیں۔ انٹروڈکشن آف ایجوکیشن از ماڈیفکیشن آف بیہیویئر، ایسا بیہیویئر جو کہ قانون قدرت کے خلاف ہو اور یا کسی ملک کے قانون کے خلاف ہو، اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے سیدھے راستے پر آنے کے لیے۔ اگر ہماری زبان میں عادت ہے کہ ہم بات بات میں گالی دیتے ہیں تو ہمیں اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہوگا، احساس کرنا ہوگا کہ جو میں بات کرتا ہوں یا بات کرتی ہوں اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ شائستہ گفتگو کے زمرے میں نہیں آتی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ مراد کو پہنچے یا کامیاب ہوگے وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یا اپنی نمازوں میں روتے گڑ گڑاتے ہیں، یا یکسو ہو کر کے اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بھی مراد کو پہنچے یا کامیاب ہوگے جو کہ لغو باتیں نہیں کرتے۔ تو یہ لغویات میں ہی آتی ہیں ایسی باتیں کہ جو کہ شائستہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، جس میں گالی گلوچ یا کچھ اس طرح کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو مسلمان حقیقت میں وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جس کو عادت ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو دوسرے کو اچھی نہیں لگتے یا جو دوسرے کی عزت نفس کے اوپر ایک طرح کا وار ہوتا ہے، اگر وہ اس سے باز رہتا ہے تو گویا کہ کسی طریقے کی یا کسی طریقے کا کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اور نبی پوری انسانیت پر اترے۔ اب جس کو اللہ نے چاہا اس نے ان کو مان لیا، ان کو تسلیم کر لیا، اور جن کو اللہ نے نہیں چاہا تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ مسلمان چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے،
اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے باقی مسلمان سلامت رہیں، تبھی وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ ایجوکیشن کی تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ایجوکیشن از دی ماڈیفکیشن آف بیہیویئر۔ ایجوکیشن اپنے برتاؤ یا اپنے بیہیویئر کو، جو کہ ایسا برتاؤ یا بیہیویئر ہے جو کہ قانون قدرت کے منافی ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، یا کسی ملکی قانون کے خلاف جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہوگا، تبھی سیدھے راستے پر انسان جاتا ہے یا جا سکتا ہے۔ وہ تبھی ہوتا ہے کہ صحیح کریں گے۔ میرے ویڈیوز کو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے، جو میرے پاس ڈاٹا اویلیبل ہے، اس میں جوان سال لوگ زیادہ دیکھتے ہیں ان کو، تو یہ مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ انسان اگر زندگی کے آغاز میں ہی وہ ایسی باتیں سننے لگے اور پھر ان پر عمل کرنے لگے، تو گویا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ میرے جو ویڈیوز ہیں ابھی تک اپلوڈ ہوئے ہیں، اس میں چونکہ میرے ویڈیوز جو ہیں یہ کڈس کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے جو ڈاٹا یہاں اویلیبل ہے وہ اڈلٹس کا ہی ہے۔ تو اس میں 18 سے 24 سال تک کے جو خواتین اور مرد ہیں، جو ابھی اس زندگی کے اس لیول تک پہنچے ہیں، مرد اور خاتون ہونے کے اس لیول پہ آئے ہیں، یعنی 18 سال کو پہنچے ہیں، 18 سے 24 سال تک جو لوگ ہیں وہ 26.5%، یعنی 26.5% لوگ جو ہیں یہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ دیکھنے والے ہیں وہ ہیں 25 اور 34 سال کا جو ایج گروپ ہے، جس میں بھرپور جوانی ہوتی ہے، نہ وہ لڑکا لڑکی رہتے ہیں اور نہ وہ بڑھاپے کی طرف، ادھیڑ عمری کی طرف بھی نہیں ہوتے، وہ بالکل جوانی میں ہوتے ہیں۔ یہ ہے 44.3% جو آج کا ڈاٹا ہے 23 نومبر 2023۔ اس میں 44.3% لوگ جو ہیں یہ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ 35 سے 44 ایئرز تک جو ہیں یہ 19% ہے، 19%۔ 45 سے 54 ایئرز تک 6.9، اراؤنڈ 10%۔ 55 to 64 جو ہیں یہ 3.2% دیکھتے ہیں۔ تو گویا جو جوان سال لوگ ہیں اکثریت انہی کی ہے جو کہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ اب میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے، ابھی 60 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے۔ انسان جب وہ جوانی میں ہوتا ہے، ٹین ایج میں ہوتا ہے، ٹین ایج کراس کرتا ہے، 20s میں ہوتا ہے، تو اس کو ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دیتا، گویا کہ وہ ایک اڑان بھر رہا ہوتا ہے، ایک زندگی کی اڑان ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کرنے کی اس میں خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کر کے دکھاؤں۔ پھر اسی طریقے سے جیسے یہ آگے کو بڑھتا ہے، یعنی 30s میں جاتا ہے، 40s میں، یہ امنگ تو بھرپور رہتی ہے۔ زندگی کو جینے کی امنگ تو ہمیشہ ہی رہے گی، انسان چاہے کتنا بھی عمر دراز کیوں نہ ہو جائے، یہ زندگی ایسی چیز ہے، یہ بہت محبوب ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان تجربہ گین کرتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ 50 سال کی بعد ان کو، 50 سال کی عمر کے بعد ان کو کچھ سدھ بدھ آئی زندگی کی، کہنے لگے 50 سال میں نے ضائع کر دیے، کیونکہ جوانی کی امنگیں کچھ مختلف ہوتی ہیں، انسان مختلف طرح سے سوچتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے، زندگی کا جو حقیقی راز ہے وہ انسان کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرض وجود میں لایا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیے جن اور انسان مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ So the prime purpose of our coming into being is only to worship Allah.
نمبر 1 پریارٹی شوڈ آلویز بی دی ورشپ آف اللہ. پہلی پریارٹی جو ہے، پہلی اول پریارٹی، وہ ہے اللہ کی عبادت. اور کیوں نہ کی جائے کہ جس نے ہمیں یہ جسم دیا، جس جسم کے مقابلے میں پوری کائنات ہمارے سامنے ہیچ ہے، یہ جسم سر سے لے کر پاؤں تک، اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ منفرد ہے. کوئی انسان ایسا آج تک نہیں بنا سکتا یا نہیں بنا سکا. آرٹیفیشل لمبس تو لگتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے اوریجنل جو اللہ نے اعضاء ہمیں دیے ہیں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ آرٹیفیشل آنکھ تو لگ جاتی ہے اگر کہیں انسان کی آنکھ ضائع ہو گئی. اوریجنل آنکھ وہ بھی ہے کہ کسی دوسرے انسان کی آنکھ اس میں ڈالیں گے، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. ایک کڈنی کسی دوسرے کی نکال کر اس کو لگائیں گے جو ضرورت مند ہوگا، لیکن وہ آدمی آدھا ہو جائے گا. کیوں نہ کی جائے اس کی عبادت؟ وجہ کیا ہے؟ اور اس عبادت کے لیے بھی اس نے قرآن میں لگ بھگ 700 بار فرمایا کہ نماز ادا کرے. کیوں نہ کی جائے؟ یہ جوڑ جو اس نے فلیکسیبل بنائے ہیں، جو جھکتے ہیں، ہم کمر کو جھکا کر کے کیا کیا کلا بازیاں کر سکتے ہیں. جم والے آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جم والا بھی شاید ہوگا، ممکن ہے کہ جسم کیسے فلیکسیبل بنا ہے، یہ کس طریقے سے انسان اس کو گھما دیتا ہے. اور نماز میں ہماری جو کتنی پوزیشنز بنتی ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے ایک، آپ میں سے شاید بعض نے پڑھی ہوگی، غنیت الطالبین. انہوں نے نماز کی 25 شکلیں بتائی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 25 طرح کے پوزز یا شکلیں ہماری بنتی ہیں. جب ہم قیام میں ہوتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بیچ میں کتنے اینگل بنتے ہیں سجدے تک جانے میں. ایک سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر جلسہ استراحت، پھر کھڑے ہوتے ہیں. کچھ سوچ سکتا ہے آدمی؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ جسم جو اللہ نے کتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے، اور اس مالک کائنات نے کہا کہ جس نے یہ جسم و جاں ہمیں دی، اگر کچھ بھی نہ دیا ہو، دولت کچھ بھی نہ دی ہو، صرف یہ جو جسم ہے ہمارے لیے یہ کائنات کی ہر چیز سے قیمتی ہے، پھر ایسا کون سا عمل ہے؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. ہے انسان، تجھے کس چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم اس کی بات کو نہیں سنتا ہے، اس کو تو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بات تو وہاں سے چلی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ. بات بیچ میں پھر نکلتی ہے جیسے نماز کی طرف آئی، چونکہ جو سب سے زیادہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے سب سے زیادہ بار حکم کیا وہ تو نماز ہی ہے نا. گویا ایک وہ مرکزی نقطہ ہے، وہیں پر تو بات آ کر کے ٹھہرتی ہے نا. جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو گویا آپ ایک ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. ہر ایک انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو پورا جسم کا خون جو ہے آپ کے وہاں ادھر آ کر سر کے اس طرف آ کر کے گردش کر کے واپس چلا جاتا ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو روحانی اور جسمانی دونوں فوائد ہیں اس میں. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود کو درست کرنا ہوگا. سب سے پہلے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کئی بار. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصہ کام خراب کرتا ہے. ایک اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ ہدایت فرمائیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر. کیونکہ غصہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو کام خراب کرتی ہے. ایک آدمی کسی کو اشتعال دلاتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے. اب یہ ایک بہت ہی کروشل ٹائم ہوتا ہے
ایک کروشل مومنٹ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کا، اور اکثر اوقات انسان برداشت نہیں کر پاتا اور اس کو واپس میں ریٹیلیٹ کرتا ہے، کچھ اس کے بعد اسی طریقے کی بات کہہ دیتا ہے یا اس سے سخت بات کہہ دیتا ہے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک نے اشتعال دلایا اور دوسرا اس کو کنٹرول کر لے اپنے آپ کو، اپنے غصے کو، گویا کہ وہ سب سے بہادر ہے۔ میدان میں کسی کو پچھاڑنا بہادری نہیں، البتہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو غصے پر قابو کر گیا گویا کہ وہ بہادر ہے۔ تو زبان سے ایک نے اگر کہہ دیا سپوز کرو غصے میں، دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، پھر لڑائی نہیں ہوگی، اور جس نے کہا اس کو احساس ہوگا میں نے غلط کیا، وہ شاید بعد میں معافی مانگ لے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں ہاتھ کی بات آتی ہے، انسان کو طاقت ہے کسی کو ہاتھ سے اس کو سزا دینے کی، تو بہتر ہے کہ برداشت کر لے، اس کو زبان سے اچھی طریقے سے سمجھائے۔ یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، کہنے میں تو ہیں آسان، لیکن غصے کو قابو کرنا کسی ایک مخصوص وقت پہ بہت مشکل ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں، ہم نے بار بار کوشش کیا انشاءاللہ۔ ابھی تو جو آج سے 20 سال پہلے کا جو ایک رویہ تھا وہ آج نہیں ہے انشاءاللہ، بہت اس میں تبدیلی آئی ہے، اکثر برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ پوری طریقے سے آ جائے تو گویا کہ میں سمجھاؤں گا میں کامیاب ہو گیا۔ ایک پرامن معاشرہ تبھی معرض وجود میں آئے گا جب اس معاشرے میں کوئی کسی کو برا نہ کہے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اس میں سے تمہیں زخم آئے گی، اس میں سے تمہیں بدبو آئے گی، اس میں سے تمہیں نفرت آئے گی۔ تو پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں بات کرنی ہے، نہ تو سامنے اس کو کچھ ایسی بات کہنی جو اس کی عزت نفس کے خلاف ہو، اور نہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنا۔ پیٹھ کے پیچھے کہنا اور گناہ ہے، اپنے لیے گناہ ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے بات کرنے سے، لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔